ہم اینٹی یوٹیلیٹیرینزم کے حوالے سے جو کرٹیسزم آیا یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر اس پہ ہم نے بات کی. اس کے بارے میں ایک خاص نقطہ نظر ہے اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کا. آج ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کرٹیسزم جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کی طرف سے یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر کیا گیا، اس کا ہمیں مورل فلسفی کی ہسٹری میں خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ یوٹیلیٹیرینزم کو آج تک کے زمانے میں فالو کرنے والے ہیں، انہوں نے اس کا کس طرح سے جواب دیا. اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کا جو کرٹیسزم تھا، اس میں ہم نے ایک سچویشن کو دیکھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں ہم نے یہ فرض کیا کہ کسی ملک کے اندر جہاں پہ دو مختلف قومیں آباد ہیں، جہاں پہ بلیک ہیں اور جہاں پہ وائٹ ہیں، اگر ان کے بیچ میں کوئی ریشیل سٹرائف ہو جاتا ہے، کوئی نسلی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ نسلی جھگڑا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وائٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بلیک نے کسی وائٹ کو نقصان پہنچایا ہے. اب اس وجہ سے جو ایک جھگڑا شروع ہوا ہے اور پوری سوسائٹی کے اندر وہ پھیلا ہوا ہے، ایک یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہے وہ اس سچویشن کو پیسیفائی کرنے کے لیے، وہ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے پرنسپل آف یوٹیلیٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک رانگ ایویڈنس دیتا ہے، ایک فالس وٹنس دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی فلاں سے کوئی اسمتھ نام کا کوئی بلیک ہے جس نے یہ جرم کیا تھا، اس کو پکڑ دیا جائے، تو باقی جو ہے لوگوں کا اس میں کوئی جرم نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. اب اگر اس بلیک کو پکڑا جاتا ہے جس کا نام ہم نے فرض کیا ہے کہ اسمتھ ہے، تو یوٹیلیٹیرینسٹ کا یہ خیال ہے، جو پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے تحت اس نے جو نقطہ نظر اپنایا، ایک فالس وٹنس جو دی ہے، اس سے اس کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ صورتحال جو ہے وہ پیسیفائی ہو جائے گی، لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے جو بلیک وائٹ کا جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. تو یہ ایک ایگزامپل ہم نے سامنے رکھی تھی. تو یہاں پہ اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کا یہ خیال تھا کہ جو یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں وہ ہماری زندگی کے اندر کچھ مورل ویلیوز ہوتی ہیں، کامن مورل ویلیوز ہوتی ہیں، یا ہمارے کچھ فنڈامنٹل پرنسپلز آف ایتھکس ہوتے ہیں، جس میں جسٹس ہے، جس میں رائٹ ہے، فریڈم ہے، جس کے اندر ہم فرینڈشپ کی بات بھی کرتے ہیں، جس کے اندر ہم پرامس کیپنگ کی بات بھی کرتے ہیں. یہ جو ہماری فنڈامنٹل مورل ویلیوز جو ہیں، وہ پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے تحت یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ اس کو انڈرمائن کر دیتے ہیں. تو جب وہ ان مورل پرنسپلس کو، یہ جو فنڈامنٹل مورل پرنسپل جو ہماری زندگی کے اندر ہیں، جب وہ اس کے بارے میں یہ نقطہ نظر اختیار کرتے ہیں کہ بعض سچویشنز کے اندر ہم ان پرنسپلس کو نگیٹ بھی کر سکتے ہیں، ان پرنسپل کو اپنا بھی نہیں سکتے، ان کے خلاف کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے جو ایک مورالٹی کی جو ایک صورت بنتی ہے وہ بالکل ایک سچویشنل ہو جاتی ہے. یعنی ہم کسی بھی مورل پرنسپلس کو ایز سچ ہم مورل پرنسپل نہیں سمجھ سکتے. تو یہ ایک مسئلہ تھا کہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کے حساب سے دیکھا تھا کہ یوٹیلیٹیرینسٹ آر بینگ آڈ ود دی فنڈامنٹل پرنسپلز آف morality. دوسری بات یہ ہے کہ یوٹیلیٹیرینسٹ کے ہاں کچھ چیزیں جو انسان کی زندگی کے اندر بڑی اہمیت ہوتی ہے ان کی، ہم نے ہمارے پرسنل ریلیشنز جو ہیں ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، ہم فرینڈشپ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. لیکن یوٹیلیٹیرینسٹ کا جو پرنسپل ہے اس میں یہ ہے کہ ہم نے وہ ایکٹ کرنا ہے
کہ جو جس میں سب لوگ انوالو ہوں، جس کے اندر گریٹسٹ گڈ فار دا گریٹسٹ ہیپینس فار دا گریٹسٹ نمبر آف پیپل کی بات کی جاتی ہے. یعنی اس میں ہماری ایک امپارشیلٹی جو ہے پرنسپل آف یوٹیلٹی کے اندر اس کو پریسپوز کیا جاتا ہے. لیکن اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ نے یہ کہا تھا کہ نہیں صاحب، ایسی بات نہیں ہے. انسان کی زندگی میں جو اس کے رشتے ہوتے ہیں ان کی اہمیت ہوتی ہے، جو پرسنل ریلیشن ہوتے ہیں ہم ان کو کبھی بھی اپنی زندگی سے نہیں نکال سکتے. تو یہ وہ آبجیکشنز تھے جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کی طرف سے یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر ہمارے سامنے آئے، اور اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ نے یہ ایک موقف اختیار کیا تھا کہ اس نقطہ نظر کو، یعنی یوٹیلیٹیرینسٹ کو، چونکہ اس کے اندر بہت ساری آبجیکشنیبل چیزیں ہیں، اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کامن سینس آف موریلٹی کے ساتھ جو کانٹریری ہیں یا کنٹراڈکٹ کرتی ہیں، جو ہماری ایک آرڈنری لائف ہے، جس طریقے سے ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں اور جس طریقے سے ہم مختلف جو اخلاقی احکامات ہیں، جس طرح ہم اس کا تقدس کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ہم جس طرح اس کی سینکٹیٹی کا خیال رکھتے ہیں. یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ سچویشنل ہونے کی باعث، یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ کانسیکوینشلسٹ ہونے کے باعث ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس نقطہ نظر کو رد کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ہماری آرڈنری لائف کے ساتھ نہیں بنتی، اس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ ہمارے مورل جو کامن مورل کانشیسنس ہے اس کے ساتھ نہیں بنتی. اب کچھ لوگوں نے تو اس نقطہ نظر کو ابینڈن کر دیا، لیکن اس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یوٹیلیٹیرینزم کو ایک اور طرح سے، یہ جو اس کی اوریجنل صورت ہے اس میں کچھ ماڈیفیکیشن کر کے، اس کے اندر کچھ چینجز لا کے، تو انہوں نے اس نقطہ نظر کو کنٹینیو کیا تھا. اور انہوں نے جو یوٹیلیٹیرینزم کے لیے جو آرگومنٹ دیے ہیں، جو اس کے ڈیفنس میں آرگومنٹ دیے ہیں، آج ہم اس آرگومنٹ کو اس کے 3 طرح کے آرگومنٹ ہمیں ملتے ہیں جو ڈیفرنٹ یوٹیلیٹیرینسٹ کی طرف سے آئے ہیں، جنہوں نے یوٹیلیٹیرینزم کو، جو اس کی اوریجنل پوزیشن تھی، جو بینتھم کی پوزیشن تھی، جس میں صرف پرنسپل آف یوٹیلٹی جو ہے وہ اہمیت کا حامل تھا، اس کے اندر کچھ چینجز کر کے، ماڈیفیکیشن کر کے انہوں نے اس کو ایکسیپٹیبل بنایا. تو ہمارے پاس اس وقت 3 طرح کے آرگومنٹ ہیں جو یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ اپنے ڈیفنس کے لیے پیش کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ 3 جو ڈفرینٹ ڈیفنس لائنز جو اپنائی ہیں یوٹیلیٹیرینسٹ نے، وہ کیا ہیں. یوٹیلیٹیرینسٹ نے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس اپنائے ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں وہ ایک انریلسٹک ایگزامپل لے لیتے ہیں ورڈ سے، ایک سچویشن جس کا کہ حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب وہ جو سچویشن ہے وہ ایک طرح سے فینسیفل سچویشن ہوتی ہے، اس کا ریئلٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ کسی فنامنا کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایسا فنامنا بیان کریں جس کا کہ حقیقی زندگی سے تعلق ہو، وہ کوئی فینسیفل نہ ہو. تو لہٰذا جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ نے ایک سچویشن کریٹ کی جس میں انہوں نے ایک ریشیل سٹرائف کی بات کی جو کہ بلیکس اور وائٹ کے درمیان میں کریٹ ہوا، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک جو یوٹیلیٹیرینسٹ ہے، جو ایک وائٹ یوٹیلیٹیرینسٹ ہے، اس کی ایک جو فالس وٹنس کی بات کی، یہ سارے کا سارا جو ہے انریلسٹک ہے، اس کا ریئل لائف کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اس قسم کے فینسیفل سچویشنز کریٹ کر کے تو پھر کوئی نتیجہ اخذ کرنا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ارریلیونٹ ہے، اور اسے صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک فینسیفل ہے اس کو ڈسکارڈ کرنا چاہیے، اس کو ڈسمس کرنا چاہیے. اب دوسرا اس کے اندر اہم پوائنٹ یہ آ جاتا ہے جو ڈیفنس میں، جو یوٹیلیٹیرینسٹ اپنے ڈیفنس کے اندر دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ چاہے یہ جسٹس کا کیس ہو،
چاہے یہ رائٹ کا کیس ہو، چاہے یہ کسی پرومس کیپنگ کا کیس ہو، تو جو بھی ایگزامپل ہمارے سامنے آئے گی وہ اس کا ایک حقیقی زندگی سے تعلق نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک ہی طرح کی جو اسٹریٹجی ہے وہ اپنائی جاتی ہے۔ اب اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ نے جو اسٹریٹجی اپنائے ہے اور یوٹیلیٹیرینزم کو جو انہوں نے ریجیکٹ کرنے کی یا اس کو ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہم اس اسٹریٹجی کو دیکھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو دی یوٹیلیٹیرینسٹ، اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کی اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے۔ تو لیٹس سی دی اسٹریٹجی۔ فرسٹ، a case is described, then it is noted that from a utilitarian point of view, a certain action seems to be required that would have best consequences, and it is said that the action is not right. Therefore, جو conclude کیا جاتا ہے, the utilitarian conception of rightness cannot be correct. یہاں پہ اگر ہم اس اسٹریٹجی کو دیکھیں، وی کین پٹ اینی ایگزامپل جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ نے یوٹیلیٹیرینزم کے اگینسٹ دی تھی، یہ ہم ریشیل اسٹرائف جو ہے، یہ جو نسلی جھگڑا ہے، اسی کی مثال کو اگر ہم یہاں پہ پٹ کر لیں تو انہوں نے ایک کیس ڈسکرائب کیا کہ جی یوں دو نسلوں کے مابین ایک جھگڑا جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جی اچھا، اس جھگڑے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، پرنسپل آف یوٹیلیٹی جو ہے اس کے حوالے سے کچھ سلوشن ڈھونڈ کے لائے، وہ اس کا حل جو ہے وہ نکالا جاتا ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ اس صورتحال میں اکارڈنگ ٹو دا پرنسپل آف یوٹیلیٹی جو ہے وہ درست ہوگا۔ اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسا اس کا حل نکال کے لایا گیا کہ اگر کوئی شخص ایک غلط گواہی دے دیتا ہے، ایک فالس ایویڈنس جو ہے وہ پرووائڈ کر دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے اس شخص نے اس کو کیا تھا، حالانکہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ اس شخص کا اس میں کوئی جرم نہ ہو، آپ اس کو وکٹیمائز کر رہے ہیں۔ لیکن یوٹیلیٹی پرنسپل کے تحت چونکہ وہ جو صورتحال ہے وہ ایک بالکل کام اور پیسفل ہمارے سامنے آ جاتی ہے، ہم جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی ہم اس نسلی جھگڑے کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس ایکشن کو یہ کہ فلاں آدمی کو جو ہے وہ وکٹیمائز کر دیا گیا، اس کے بعد کنکلوژن یہ ڈرا کرتے ہیں اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کہ جی یہ جو ایکشن تھا یہ رائٹ ایکشن نہیں تھا، کیونکہ فالس وٹنس جو ہے وہ ایک ان ایتھیکل یا امورل ایکٹیویٹی ہے، لہٰذا ایک ان ایتھیکل یا امورل ایکٹیویٹی جو ہے اس کی وجہ سے یہ کانسیکوینسز جو پیسفل کانسیکوینسز جو ہیں وہ اچیو کیے گئے ہیں، اس لیے یہ درست نہیں۔ اس سے پھر وہ اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں وہ ایک نتیجہ نکال لیتے ہیں، اور ان کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹیرین کنسیپشن آف رائٹنس جو ہے دیٹ از ناٹ کریکٹ، وہ درست نہیں ہے۔ اب یوٹیلیٹیرینسٹ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو آپ ایک بڑی فینسی فل سی، ایک ان ریئلسٹک سی جو ایگزامپل لے کے آ رہے ہیں، یہ اصل میں ایک فالس کیس ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس کیس کو غور سے دیکھیں، اگر ہم اس کیس کا انالیسس کریں، ہو سکتا ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی جو ہے یہ آپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہو جاتی، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے کانسیکوینسز جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں ویسے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ فرض کریں کہ آپ نے ایک جو ریشیل اسٹرائف تھا اس کو تو ختم کر دیا، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص جس کو وکٹیمائز کیا گیا، جس کو مجرم ٹھہرایا گیا اور پھر اسے کوئی سزا دی گئی، اسے کوئی کیپٹل پنشمنٹ دی گئی، تو وہ اصل میں مجرم نہیں تھا۔ جب اس چیز کا امکان ہے کہ یہ کل کو آنے والے وقت میں یہ بات سامنے آ جائے کہ جس شخص کو مورد الزام ٹھہرایا گیا، جس کو وکٹیمائز کیا گیا، وہ تو ناٹ گلٹی تھا، تو گلٹی تو کوئی اور تھا۔
اب اگر کوئی گلٹی اور ہے تو اس سے پھر وہ جو صورتحال ہے وہ پیسفل کبھی نہیں ہو جائے گی. وہ شخص پھر کسی اور طریقے سے سوسائٹی کے اندر اپنا شر پھیلاتا پھرے گا, وہ کوئی اور اس قسم کی ایکٹیویٹیز کرتا پھرے گا کہ جس سے سوسائٹی کے اندر انریسٹ پیدا ہو جائے. دوسری اس کے اندر ایک بڑی جو مضحکہ خیز صورتحال فیس کرنا پڑتی ہے اس شخص کو کہ جس نے فالس وٹنس دی تھی, وہ یہ ہو سکتی ہے کہ کل کلاں کو اگر پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ فالس وٹنس تھی, تو پھر فالس وٹنس کی بنا کے اوپر کسی شخص کو کیپٹل پنشمنٹ دی گئی یا سزائے موت دی گئی یا اس کو جو بھی جیل کے اندر ڈالا گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کرمنل جسٹس کے اوپر ہمارا ایک طرح کا جو کانفیڈنس ہوتا ہے وہ بھی کانفیڈنس ہمارا جاتا رہے گا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت مشکل صورتحال جو ہے وہ پیدا کرتے, اور پھر یہ بھی ایک اس چیز کے بھی چانسز ہیں کہ جس شخص نے جو غلط گواہی دی ہے اور کسی کو وکٹیمائز کیا ہے ایک اچھے کانسیکوینسز حاصل کرنے کے لیے, خود اس شخص کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے, اس کی جو ریپوٹیشن ہے وہ خراب ہو جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایکسپیرینس ہمیں یہ سکھاتا ہے, تجربہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم فکری سطح پہ تو ایسا سوچ سکتے ہیں کہ جی جھوٹ بولنے سے یہ اچھے نتائج ہو جائیں گے پیدا, لیکن ضروری نہیں کہ وہ نتائج ہم یہ سمجھتے ہیں فکری طور پہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نتائج پیدا ہو جائیں گے, ہم ایسے نتائج کو حاصل کر سکیں. اس چیز کا امکان ہے کہ ہمارے جھوٹ بولنے سے جو لانگ ٹرم جو کانسیکوینسز ہیں وہ اچھے نہ ہوں. ہم نے ایک مثال دی تھی, ایک ڈاکٹر کی مثال دی تھی, اور اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم نے یہ ایک عام کامن پریکٹس کی ہم نے یہ بات کی تھی کہ ڈاکٹر جو ہیں ان کو اجازت بھی ہوتی ہے اور وہ ایسا کرتے بھی ہیں کہ اپنے مریض کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹ بول دیتے ہیں. اگر کوئی مریض زندگی میں بالکل وہ نا امیدی کی حد تک وہ پہنچ جاتا ہے اور اس کو کوئی چانسز نظر نہیں آتے زندہ رہنے کے, تو ایک ڈاکٹر سے جب وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری صحت کے بارے میں بتائیں کہ کیا میں بہتر ہو جاؤں گا, اب ڈاکٹر کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اس کی مزریز کو انہانس نہیں کرنا چاہتا, میں اس کو جو پہلے ہی وہ بڑا بیماری میں بڑی شدید قسم کی تکلیف کے اندر ہے, میں اس کی تکالیف میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. ڈاکٹر جو ہے ان اے گڈ فیتھ اپنی طرف سے وہ اس کے ساتھ جھوٹ کہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب اس چیز کے عام طور پہ تو ہم فکری سطح پہ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز بہتر ہوں گے کیونکہ اس پیشنٹ کی جو مزریز ہیں اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا, وہ مطمئن ہو جائے گا. لیکن اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس مریض نے اپنی زندگی کے اندر کوئی ول لکھوانی ہو, کوئی وصیت کرنی ہو, کوئی فیصلہ کرنا ہو, کوئی ڈیسیژن کرنا ہو جو اس کے کسی فیملی میٹر سے, جو اس کی جائیداد کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, اور وہ اس بات پہ مطمئن ہو جائے کہ جی میں ٹھیک ہو جاؤں گا, یہ معاملات ٹھیک ہے, میں اپنے گھر میں جب صحت مند ہو کے چلا جاؤں گا تو وہاں جا کے ان معاملات کو حل کر لوں گا. لیکن اگر ایسا نہ ہوا, وہ صحت مند نہیں ہوتا اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے, اگرچہ ڈاکٹرز نے اس کو بچانے کی کوشش کی ہے, اس کی مزریز کو کم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ چلا جاتا ہے, تو پھر اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بڑے جھگڑالو قسم کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وصیت میں اس نے جو ڈیسیژنز کرنا ہو تو اس سے پھر فیملی کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, بعد میں جب پراپرٹی کے معاملات ہوتے ہیں یا اس قسم کے جو دیگر معاملات ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہ ہوں. تو اگر ڈاکٹر وہاں پہ جھوٹ بولنے کی بجائے اس کو سچ بتا دے کہ بھی آپ کی زندگی کے کوئی زیادہ چانسز نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس صورتحال کے اندر جو اس نے فیصلہ کرنا تھا اپنے فیملی میٹرز کے اندر وہ اس دنیا سے کر کے جاتا, اور ہم پھر ایک لانگ ٹرم جو ایک جھگڑا
جو ہماری سوسائٹی کے اندر، دس از اے ویری کامن ایگزامپل ان آور سوسائٹی، جو جائیداد سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا ول کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، تو ان سے نجات ممکن ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ جس قسم کی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں، جو ایک ان ریئلسٹک سی ایگزامپل یا سچویشن کریٹ کرتے ہیں، اس کا ہماری جو پریکٹیکل لائف ہے، جو ہمارے ایکسپیرینس ہے، اس کے ساتھ جب ہم اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو کوئی خاص کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی۔ یہ تصوراتی خیالات یا جو فکری سطح کے اوپر یہ چیزیں جو ہیں، یہ فلاسفرز کے ذہن میں ہو سکتی ہیں، ان کی امیجینیشنز کے اندر یہ ہو سکتی ہیں جو اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ ہیں، لیکن حقیقت کا زندگی کے ساتھ کوئی تعلق، ان چیزوں کا حقیقی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اسی بات کو ایک اور پیرائے میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ یوٹیلیٹیرینسٹ نے ایک بڑا سمپل سا فارمولہ ہمیں دے دیا کہ جس سے ہم ہماری جو ڈیوٹیز ہیں، میں سچ کیوں بولتا ہوں، میں جسٹس پہ بلیو کیوں کرتا ہوں، میں رائٹ کو کیوں مانتا ہوں، میں پرومس کیپنگ کو کیوں اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہوں، اس کے لیے ایک بڑی سی سمپل جسٹیفیکیشن دے۔ یوٹیلیٹیرینسٹ کا کہنا ہے کہ جی یہ ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ گڈ کانسیکوینسز کو لیڈ کرتی ہیں، اگر میں سچ بولتا ہوں تو اس کے کانسیکوینسز گڈ ہوتے ہیں، اگر میں پرومس کیپنگ کرتا ہوں تو اس کے کانسیکوینسز بھی گڈ ہوتے ہیں، اگر میں کسی سے وعدہ کر کے وہ میں پورا کروں تو ایک طرح سے اس شخص کو میرے اوپر اعتماد بھی ہوتا ہے کہ یہ وعدہ پورا کرنے والا ہے، اگر میں کسی سے ادھار لے کے اس کو واپس لوٹاتا ہوں تو یہ میرا ایک کانفیڈنس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہم جن کو فنڈامنٹل مورل پریکٹسز کہا جاتا ہے، اس کی ایک سیدھی سادی سی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ہم کانسیکوینسز کے حوالے سے کر دیتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم اس کو کسی مسٹیریس پرنسپل کے حوالے سے اس کی ایکسپلینیشن کریں، یا ہم کہیں کہ جی بیکاز دیز آل moral obligations or moral principles or moral precept have an intrinsic value، تو keeping in mind those intrinsic value جو ہے وہ میں ان کو پرفارم کرتا ہوں۔ تو انٹرنسک ویلیو جو ہے اس کی انٹرپریٹیشن کے حوالے سے یہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ مسٹیریس بن جاتی ہیں، اور یہ اس طرح سے انٹیلیجیبل نہیں رہ جاتی جس طرح سے کہ ایک مورل پرنسپل کو اپنانے کے لیے ہم سمپلی اس کے گڈ کانسیکوینسز کے حوالے سے اس کی انٹرپریٹیشن کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا نقطہ نظر ہے جو ایک طرح سے یوٹیلیٹیرینسٹ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو ڈیفینڈ کرتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک فرسٹ لائن آف ڈیفینس تھی جو کہ یوٹیلیٹیرینسٹ نے اینٹی یوٹیلیٹیرینزم کا جو آبجیکشن تھا یا ان کا جو کرٹیسزم تھا اس کے خلاف اپنائی تھی۔ اب دوسرا جو لائن آف ڈیفینس ہے وہ کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ جو فرسٹ لائن آف ڈیفینس ہے، اگر ہم اس لائن آف ڈیفینس کا انالیسس کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ یہ تھوڑا سا ایک طرح کا ایموشنل کرٹیسزم ہے جو اینٹی یوٹیلیٹیرینزم کے اوپر کیا جا رہا ہے، جبکہ اس میں سبسٹنٹیولی وہ بات نہیں ہے جو کہ ایک کرٹیسزم کا جواب دینے میں ہوتی ہے، یعنی یہ ایک طرح سے جواباں غزل والی بات ہو جاتی ہے۔ جو نقطہ نظر اینٹی یوٹیلیٹیرینزم نے اپنایا تھا کہ جی یہ کامن سینس کے ساتھ اس کا جو ایک طرح سے کلیش بن جاتا ہے، اس کو صحیح طور پہ اس ڈیفنس میں بیان نہیں کیا گیا۔ اب جو سیکنڈ لائن آف ڈیفنس ہے یوٹیلیٹیرینزم کی طرف سے، انہوں نے اپنے نقطہ نظر کو مضبوط بنانے کے لیے یا اس کو ایک طرح سے اس کو ایپلیکیبل بنانے کے لیے، سوسائٹی میں اس کی امپلیکیشن کے لیے جو انہوں نے ڈیفنس لائن دی ہے وہ پہلی ڈیفنس لائن سے بہتر ہے، یعنی وہ بلسٹر نہیں ہے بلکہ اس کے اندر ایک طرح سے سبسٹانس بھی
پایا جاتا ہے۔ اب یہ اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بعض دفعہ ایک رانگ وٹنس جو ہے وہ گڈ کانسیکوینسز جو ہے اس سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور ہسٹری آف فلسفی میں ایک بڑی پاپولر ایگزامپل ہے جو سوکریٹیز کے حوالے سے جتنے بھی فلسفی کے اسٹوڈنٹس ہیں یا مورل فلسفی پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سوکریٹیز کے ساتھ ایک ایسا ایک ڈائلاگ میں جو پلیٹو نے ذکر کیا ہے، ایک واقعہ ہوا تھا کہ جس میں بھی اگر کوئی شخص تمہارے پاس خنجر چھوڑ کے جاتا ہے اور وہ خنجر لینے واپس آ جائے اور اس حالت میں ہو کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ خودکشی کے موڈ میں ہے، کیا آپ اس کا خنجر واپس کر دیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ سوکریٹیز نے یہ کہا تھا کہ ایسی صورت میں یہ ایک آنسر آ سکتا ہے کہ نہیں جی، میں اپنا اس صورت میں وعدہ پورا نہیں کروں گا، کیونکہ وہاں پہ وعدہ پورا کرنا جو ہے وہ بیڈ کانسیکوینسز کو لیڈ کرتا ہے۔ تو یہ اس چیز کا امکان ہے، لیکن یہ سارے کیسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا۔ یعنی کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ایکسیپشنز ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ہم ایک ایسا رویہ، ایک ایسا کنڈکٹ یا ایک ایسا ایکشن جو ہے وہ روا رکھ سکتے ہیں کہ جس میں جو ہمیں کانٹریری ٹو دی مورل پرنسپل نظر آئے۔ تو اب یہ جو سیکنڈ لائن آف آرگومنٹ ہے اس کے اندر یوٹیلیٹیرینسٹ جو ہیں انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کے اندر ایک طرح سے ماڈیفیکیشن کی ہے، انہوں نے ایک نئی فارمولیشن جو ہے یوٹیلیٹیرینزم کی سجیسٹ کی ہے۔ اب یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کی ڈویژن ہم کرتے ہیں کہ ایک ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم ہے اور ایک رول یوٹیلیٹیرینزم ہے۔ ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ پیورلی پرنسپل آف یوٹیلیٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، یعنی جب ہم نے کسی ایکشن کو پرفارم کرنا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پرٹیکولر ایکشن کے اس پرٹیکولر سچویشن کے اندر کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کلاسیکل ورژن ہے یوٹیلیٹیرینزم کی جو ہمیں بینتھم سے ملتی ہے، وہ ورژن جو ہے وہ اصل میں ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کی ہے کہ جس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک پرٹیکولر ایکشن کے کسی پرٹیکولر سچویشن کے اندر کانسیکوینسز کیا ہیں۔ سو کیپنگ ان مائنڈ in a particular situation of a particular consequences، وہ ہم پرٹیکولر ایکشن جو ہے اس کو پرفارم کریں گے۔ یعنی ہمارے لیے وہ اوکیزن، وہ سچویشن اور وہ ایکشن یہ امپورٹنٹ ہوا کرتا ہے۔ اگر اس ایکشن کے نتائج اس پرٹیکولر سچویشن میں اچھے ہیں تو ہم وہ کریں گے، اگر وہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ برے ہیں۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر اس پرٹیکولر ایکشن کے جو ایک رانگ ایکشن بھی، مورلی رانگ ایکشن بھی ہو سکتا ہے، اس کے کانسیکوینسز جو ہیں اس سچویشن کے اندر بہتر ہیں۔ when we speak generally about that type of action like telling lie، تو ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جنرل پرسپیکٹو میں ہم کبھی بھی اس ایکشن کو رائٹ ایکشن قرار نہیں دیتے۔ سو ان جنرل جو ہے لائنگ کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بیڈ کانسیکوینسز ہوا کرتے ہیں۔ ہاں، اس چیز سے انکار نہیں کہ سم ٹائم اٹ ورکس، اس کے اچھے نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ایک نئی صورت اختیار کی ہے، جو نیو فارمولیشن ہے، اس فارمولیشن کے اندر یوٹیلیٹیرینزم کی جو ایک ماڈیفائڈ فارمولیشن ہمارے سامنے آتی ہے، اس فارمولیشن کے اندر ہم کسی انڈیویجول ایکٹ کے کانسیکوینسز کے حوالے سے اس ایکٹ کو ایویلویٹ نہیں کریں گے کہ ویدر دی ایکٹ از رائٹ اور رانگ۔ اس کی جگہ یعنی وہ جو ایک پرنسپل آف یوٹیلیٹی تھا کہ ہم ہر ایکٹ کو اس پرٹیکولر ایکٹ کے پرٹیکولر کانسیکوینسز کے حوالے سے ایویلویٹ کرتے تھے، اب ہم کسی بھی پرٹیکولر ایکٹ کو رولز کے حوالے سے، یعنی رول یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ یہی بات کرتا ہے
کہ ہم ایکشن کو ایک پرنسپل آف یوٹیلیٹی یا ایک پرٹیکولر ایکشن کے طور پہ اس کو ہم ایویلویٹ نہیں کریں گے. ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جو ایکشن ہم نے کیا ہے وہ جو ایک قانون ہے، جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہمیں دیتا ہے، کیا یہ اس رول کے تحت ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک بنیادی ماڈیفیکیشن جو ہے وہ ہمیں یوٹیلیٹیرینزم کے اندر نظر آ رہی ہے. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارا ایکشن جو ہے کیا وہ کسی قانون کے مطابق رائٹ ہے یا رانگ ہے. جو فیصلہ قانون کرے گا اسی قانون کو فالو کرتے ہوئے ہم ایکشن کے بارے میں بھی اسیسمنٹ دیں گے، اور پھر اسی اسیسمنٹ کے حوالے سے ہم اپنا بھی جو ڈیسیژن ہوگا، جو ہمارا فیصلہ ہوگا یا جو ہمارا ایکشن ہوگا، ہم اس کو ڈٹرمن کریں گے کہ what we have to do and what we have not to do. یعنی ought اور not ought جو ہے اس کی ڈسٹنکشن بھی ہمیں اسی رول کے تحت ملے گی، اور اسی رول کے تحت ہم ought کو اپنائیں گے اور not ought جو ہے اس سے اجتناب کریں گے. اب یہ جو نیو ورژن ہے اس کی فارمولیشن کچھ اس طرح سے بنتی ہے، آئیے دیکھتے ہیں. رول یوٹیلیٹیرینزم: what general rules of conduct tend to promote the greatest happiness? Or act utilitarianism: whether the consequences of a particular act is good. اب یہ ایک معیار ہے ہمارے پاس کہ جنرل رول کون سے ہیں جو پروموٹ کرتے ہیں گریٹسٹ ہیپینس کو. تو ہمیں ان جنرل مورل پرنسپلس کو، ان جنرل رولس کو فالو کرنا ہے which are promoting happiness for the all people, for the greatest number of people. تو صرف ایکشن جو ہے اس کی حد تک ہم محدود اپنے آپ کو نہیں رکھیں گے. اب اگر ہم اس پرنسپل کو اپلائی کریں ایک سوسائٹی کے اوپر، اس کی اگر آپ امپلیکیشن دیکھیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ڈفرینٹ پرنسپلس، جو ایک پرنسپل آپ نے ایکٹ یوٹیلیٹیرینزم کے تحت اپنایا ہے اور ایک پرنسپل جو آپ نے رول یوٹیلیٹیرینزم کے تحت اپنایا ہے، جب ان دونوں کو آپ دو ڈفرینٹ سوسائٹیز کے اندر اپلائی کریں گے تو ہمیں ایک بالکل کلیئر ایک فرق نظر آئے گا. مثلا یہ پرنسپل کہ ڈونٹ بیئر فالس وٹنس اگینسٹ انوسینٹ، اگر ہم اس کو ایک پرنسپل کے تحت اپنائیں گے، یعنی ایک سوسائٹی جو ہے وہ اس کو ایک رول کے تحت اپناتی ہے کہ کسی بھی انوسینٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ کوئی فالس وٹنس نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دوسری سوسائٹی جو اسی پرنسپل کو، اس رول کو فالو نہیں کرتی، کیونکہ اس کا ڈیسیژن جو ہے وہ سچویشنل ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی سچویشنز کے اندر، جیسے کہ ہم نے ریشیل اسٹرائف کی جو ایک ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی، تو اس میں ایک فالس وٹنس تھی ایک انوسینٹ کے خلاف، کیونکہ وہ ایکشن اس پرٹیکولر صورتحال میں کرنا جو ہے اس کے کانسیکوینسز اچھے تھے، اس لیے اس کو اپنایا گیا. لیکن جب ہم ایک جنرل رول بنا لیتے ہیں کہ کسی بھی انوسینٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ فالس وٹنس نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ اس پرنسپل کو فالو کیا جاتا ہے، اس سوسائٹی سے بہت بہتر ہوتی ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر یہ قانون جو ہے اس کو فالو، یا یہ جو رول ہے اس کو فالو نہیں کیا جاتا. یعنی اس سوسائٹی کے لوگوں کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سماجی طور پہ، وہ اخلاقی طور پہ، وہ قانونی طور پہ بہت بہتر لوگ ہوں گے، بیٹر آف پوزیشنز کے اندر ہوں گے، کہ جو اس پرنسپل کو ایک رول کے تحت اپناتے ہیں کہ ہمیں، یہ ہماری مورل رسپانسبلٹی ہے کہ ہم کسی انوسینٹ کے خلاف کوئی فالس وٹنس نہ دیں. لیکن جس سوسائٹی کے اندر اس پرنسپل کو نہیں اپنایا جاتا، وہ ظاہر ہے وہ سوسائٹی اخلاقی طور پہ، سماجی طور پہ اور قانونی طور پہ اتنی بیٹر آف سوسائٹی نہیں ہوگی. اب یہ جو رول یوٹیلیٹیرینزم ہے، اس کا میرٹ ہی یہی ہے. اس کا میرٹ یہ ہے کہ اس کی کامن سینس کے ساتھ ایک
ایک کمپیٹیبلٹی بن جاتی ہے۔ اینٹی یوٹیلیٹیرینسٹ کا سب سے بڑا جو اعتراض تھا، جو ان کا آبجیکشن تھا، وہ یہی تھا کہ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے کامن مورل کانشیسنس کے ساتھ، کامن مورل جو سینس ہے اس کے ساتھ اس کی کوئی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی، یہ مورل کامن سینس کو وائلیٹ کرتی ہے یوٹیلیٹیرینزم۔ لیکن انہوں نے ثابت کیا کہ اس ایگزامپل سے ثابت کیا کہ اگر ہم رول یوٹیلیٹیرینزم کو اپنا لیں، ہم جو ایک کلاسیکل ورژن ہے یوٹیلیٹیرینزم کی، اس کے اندر یہ ماڈیفیکیشن کر لیں کہ ہم نے ایکشن کو اسیس کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے رول کے حوالے سے، ہم نے ایکشن کو کسی پرٹیکولر سچویشن یا اس کے پرٹیکولر کانسیکوینسز کے حوالے سے ہم نے ایویلویٹ نہیں کرنا، تو یہ ایک ایسا نقطہ نظر ہے کہ جس کی کمپیٹیبلٹی جو ہے وہ یوٹیلیٹیرینزم کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی بن سکتی ہے۔ یعنی ہم اسی طرح سے سوچ سکتے ہیں، اپنے ایکشن کو اسی طرح سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں جس طرح سے ایک کامن سینس کی لائن ہوتی ہے۔ وی کین کم ود دا لائن آف دا کامن سینس۔ یہ ابھی تک ہم نے دو لائن آف ڈیفنس دیکھی ہیں۔ ایک لائن آف ڈیفنس جس کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اس میں جو بلسٹر ہے وہ ایلیمنٹ زیادہ ہے اور سبسٹینٹیو ایلیمنٹ جو ہے کرٹیسزم میں جو ہونا چاہیے وہ اتنا نہیں تھا۔ اور دوسری جو ہم نے لائن آف ڈیفنس دیکھی ہے اس کے اندر ایک طرح سے یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کے اندر ماڈیفیکیشن کی گئی ہے اور ایک نئی فارمولیشن کے ساتھ اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں جو لائنز آف ڈیفنس ہیں ان دونوں کا ہم تجزیہ کریں تو ایک گروپ کا یہ خیال ہے، ایک اسمال گروپ ہے یوٹیلیٹیرینسٹ کا کہ جس کو لیڈ کرنے والا ایک آسٹین فلاسفر جے جے اسمارٹ ہے، اور جے جے اسمارٹ کی ایک بڑی معروف کتاب ہے این آؤٹ لائن آف اے سسٹم آف یوٹیلیٹیرین ایتھکس۔ اب یہ جے جے اسمارٹ جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دونوں لائن آف ڈیفنس اپنائی گئی ہیں یہ اس کے اندر یوٹیلیٹیرینزم نے یا اس کے جو فالوورز ہیں انہوں نے ایک معذرت خواہانہ سا رویہ اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے لیکن ڈرتے ڈرتے ڈیفینڈ کیا ہے، یعنی کھل کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا۔ اب یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ کھل کے ڈیفینڈ نہیں کیا، وہ اس طرح سے کہ جے جے اسمارٹ کے ایک بڑے دلچسپ ریمارکس ہیں۔ یعنی جب یوٹیلیٹیرینزم کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو یوٹیلیٹیرینزم ہے یہ جو ہمارا کامن مورل سینس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہے، یہ جو ہمارے فنڈامنٹل مورل پرنسپلز جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک طرح سے کانفلکٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی خاص طور پہ جو کامن سینس کے ساتھ یوٹیلیٹیرینزم کی انکمپیٹیبلٹی کا جو ایشو ہے اس کو جو ہوا دی گئی تو اس پہ جے جے اسمارٹ نے یہ کہا کہ تو بھائی سو واٹ، اگر یوٹیلیٹیرینزم جو ہے وہ کامن سینس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی تو کیا ہو گیا؟ اس نے کہا کہ آپ کس کامن سینس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کون سا کامن سینس ہے کہ جس کے ساتھ یوٹیلیٹیرینزم کی کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی؟ یہ وہ کامن سینس ہے جس کے پیچھے ہمارے بہت ساری irrational فیلنگس ہوا کرتی ہیں، irrational سینٹیمنٹ ہوا کرتے ہیں، جس میں ہمارے ریلیجس پریجوڈسز ہوتے ہیں، جس کے اندر ہماری جو ایک جو کلچرل یا جو کسٹم کے حوالے سے جو ہمارے پریجوڈسز ہوتے ہیں، وہ باتیں جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے پیرنٹس نے یا ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دی ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کامن سینس جو ہم نے بنایا ہوا ہے، یہ کامن سینس ایک ایسا کامن سینس ہے کہ جس کی بنیاد بہت ساری
irrational ایلیمنٹس ہیں، یعنی بہت سارے ایسے تعصبات ہیں جو ہم نے اپنے ارد گرد کے جو فیکٹرز ہیں اس سے سیکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اس قسم کے کامن سینس کے ساتھ جس کی بنیاد irrational فیکٹرز ہیں، جس کی بنیاد سینٹیمنٹس ہیں، جس کی بنیاد جو ہیں وہ پریجوڈسز ہیں، اگر اس قسم کے مورل کامن سینس کے ساتھ یوٹیلیٹیرینزم جو ہے اس کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے یا انکمپیٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ سو واٹ ہیپن؟ تو یہ ایک بڑا ایک بولڈ سا لائن آف ڈیفنس ہے جو کہ جے اسمارٹ اور اس کے جو فالوورس ہیں انہوں نے اس کو اپنایا ہے. اب جے اسمارٹ یہ کہتا ہے کہ جی میں ایک اوپن چوائس، یعنی اس نے کہا کہ یہ جو دس از چوائس فار دا سوسائٹی، دس از اے چوائس فار دا پبلک، کہ وہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ اس نے کون سا راستہ اپنانا ہے. کیا اس نے اس مورل کامن سینس کا راستہ اپنانا ہے کہ جو پیورلی ہماری فیلنگس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے؟ وہ مورل کامن سینس کو اپنانا ہے کہ جو خالصتاً جو ہے وہ تعصبات پر جس کی بنیاد ہے، جس کی اٹھان تعصبات کے اوپر ہے، یا پھر وہ ایک راشنل طریقہ اپنانا ہے جو سیدھا سادہ ایک سمپل وے سے، ایک بڑے معصومانہ یا انوسینٹ وے سے جو یوٹیلیٹیرینزم ہمیں بتا رہا ہے کہ جی جب بھی آپ نے کوئی فیصلہ کرنا ہو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے جو ڈفرینٹ آپشنس ہیں، جو ڈفرینٹ آلٹرنیٹیوز ہیں، ان آلٹرنیٹیو میں سے کون سا آپشن، کون سا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ آپ کو گریٹسٹ ہیپینس دے سکتا ہے، کون سا آلٹرنیٹیو جو ہے وہ ہیومن سفرنگ جو ہے اس کو کم کر سکتا ہے. اب اگر ہم یہ ذہن میں اسی چیز کو رکھیں، یہ جو ایک آپشنس دیا ہے، اب آپ دیکھیں نا کہ جب ہم اس ریشیل سٹرائیو کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف ایک شخص کی زندگی جو ہے اس کو بچانے کے لیے، اگر ایک شخص کی زندگی جو ہے اس کو نہ بچایا جائے، اس کو وکٹیمائز کر دیا جائے، تو آپ کتنی زندگیوں کو بچا سکتے ہیں. یعنی یہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہمارا فیصلہ جو ہے ہمیشہ اس طرف ہوگا. ہم کہیں گے کہ اگر ہم کسی ایک انڈیویجول کو سیکریفائز کرنے سے ایک کمیونٹی جو ہے، ایک پوری جو ریس ہے اس کو بچا سکتے ہیں، تو ہمارا فیصلہ جو ہے وہ ہمیشہ اس ریس کو، اس کمیونٹی کو بچانے کے لیے ہوگا. یعنی این انڈیویجول کین بی سیکریفائز فار دا سیک آف اے کمیونٹی. یعنی ہمارا جو نقطہ نظر یہاں پہ بنتا ہے وہ ایک طرح سے ہولسٹک بنتا ہے، وہ انڈیویجولسٹک نہیں بنتا. ہم ایک ٹوٹیلٹی کی بات کریں گے، ہم ایک پوری سوسائٹی کی بات کریں گے کہ اگر ہم اس سوسائٹی میں سے ایک پوری نسل کو بچا سکتے ہیں ایک شخص کی قربانی، ہاں اگرچہ وہ شخص جو ہے وہ وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، وہ ایک فالس وٹنس کی وجہ سے اس کو وکٹیمائز کیا جا رہا ہے، لیکن ایک شخص کی وکٹیمائزیشن سے اگر پوری سوسائٹی جو ہے وہ بچ سکتی ہے، تو یہ ہمارے لیے ایک طرح سے قابل قبول پریکٹس ہوگی. تو یہ ہمیں اسمارٹ نے ایک چوائس دیا ہے، اور میں اس کو کہوں گا اٹس اے ویری اسمارٹ چوائس گیون بائی جے اسمارٹ، کہ اس نے خود ہمیں کہا ہے کہ آپ فیصلہ کریں. اور یہ جو ہم نے فیصلہ کرنا ہے اس میں ہمارا اپنا چوائس ہے، یہ جو اس نے ہمیں چوائس دیا ہے. اب یہ دیکھیں چوائس کیا ہے، بڑا دلچسپ چوائس دیا ہے. Why we should simply assume that our feelings which are based on prejudices are always correct. Why should we reject a plausible rational theory like utilitarianism simply because it conflicts those feelings? اب سمارٹ نے جو ہمیں چوائس دیا ہے یہ بڑا ایک بولڈ چوائس ہے. یعنی ایک طرف تو ہم ان فیلنگس کو کریکٹ سمجھنا شروع کر دیں جس کی بنیاد میں ہمارے بہت سارے بائسز ہوتے ہیں،
جس کی بنیاد میں ہمارے بہت سارے پریجوڈسز ہوتے ہیں، یعنی وہ جو اراشنل ایٹیچیوڈ ہمارا ہوتا ہے جس کو ہم پریجوڈسز کہتے ہیں یا بائسز کا نام دیتے ہیں، تو ان سے جو ہماری فیلنگز بنتی ہیں، کیا ہم ان فیلنگ کو کریکٹ قرار دے سکتے ہیں یا ان کو کریکٹ قرار دینا چاہیے؟ یعنی وہ جس کی اسمارٹ نے یہ کہا کہ یہ جو ہمارے جس کو عام لفظوں میں ہم مورل کامن سینس کہتے ہیں، یہ مورل کامن سینس سارے کا سارا جو ہے یہ ہماری فیلنگز کے اوپر بیس ہوتا ہے، اور ان فیلنگ کی بنیاد کے اندر پریجوڈسز ہیں، بائسز ہیں، اور یہی تعصبات جو ہیں وہ مورل سینس کے اندر بھی، مورل کامن سینس کے اندر بھی ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ تو کیا ہم ایک ایسے مورل کامن سینس کو وچ از بیسڈ آن فیلنگ دیٹ آر الٹیمیٹلی بیسڈ آن سرٹن بائسز اینڈ پریجوڈسز جو ہے ہم اس کو صحیح قرار دیں گے، یا پھر دوسرے لفظوں کے اندر ہم ایک ایسی تھیری جس کو یوٹیلیٹیرینزم کہتے ہیں، جو ایک راشنل گراؤنڈ رکھتی ہے، جس کی جو فیکٹس کے اوپر بیس کرتی ہے، کیونکہ جب ہم کانسیکوینسز کی بات کرتے ہیں تو کانسیکوینسز آر دیئر، کانسیکوینسز آر دیئر ان بلیک اینڈ وائٹ، وہ فیکٹس کی صورت کے اندر ہوتے ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایموٹیو لیول کے اوپر ہو، جو سینٹیمنٹ کے لیول پہ ہو، جو فیلنگس کے لیول، یعنی دیر از نتھنگ ان راشنل، یعنی جتنا بھی کانسیکوینشلسٹ اپروچ جو یوٹیلیٹیرینسٹ کی ہے، تو کانسیکوینشلسٹ تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہمارے سامنے کانسیکوینسز ہیں کہ یہ دس از واٹ یو ول گیٹ اینڈ دس از واٹ یو ول ناٹ گیٹ، یعنی چیزیں ہمارے سامنے جب بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہیں، چیزیں جب ہمارے سامنے فیکٹس کے اندر ہیں، تو کیا اس نقطۂ نظر کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے؟ تو یہ ایک چوائس رکھ دیا ہے۔ میرا یہ خیال ہے اگر ہم ہیومن نیچر کو مد نظر رکھیں، اور ہیومن نیچر کے اندر جو ایک ڈومیننٹ اسپیکٹ جو ہیومن نیچر کا ہوتا ہے وہ ریزن ہوتی ہے، اور ریزن کے جو ڈیسیژنس ہوتے ہیں ان کے اندر ایک تو یونیفارمٹی ہوتی ہے، ایک اس کے اندر ایک یونیورسل ایلیمنٹ بھی پایا جاتا ہے، یعنی ریزن کے فیصلوں کے اندر ٹھہراؤ بھی ہوتا ہے، اور ریزن کے فیصلوں کے اندر ایک طرح کا تواتر بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہیومن ریزن کو اسمارٹ کی یہ بات جو ہے وہ اپیل کر رہی ہے کہ جب ہم فیصلہ کرنے لگیں گے تو پھر یقیناً ہم ان کامن مورل سینس جو ہے، جو فیلنگس کی بنیاد جن کی ہے، ان کو ہم نہیں مانیں گے، بلکہ ہم اس سادہ ترین نظریے کو مانیں گے جو ہمیں ہمارے چوائس کے اندر اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے کہ جس ایکشن کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے، وہ نمبر آف پیپل کے لیے بہتر ہیں، اس کو اپنایا جائے، اور وہ چوائس ایسا ڈیسیژن کہ جس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سفرنگ میں ہوں، وہ انہیپینس یا پین جو ہے سوسائٹی کے اندر کریٹ کرے، تو یہ انسانی شعور اور انسانی فطرت بھی ایسی تمام چیزوں سے اجتناب کرتی ہے جو ہمیں کسی سفرنگ کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ نقطہ نظر جو ہے اسمارٹ کا۔ اب اسمارٹ نے اس بات کو تھوڑا سا اور بھی آگے بڑھایا ہے، اس نے کہا کہ یہ جو کامن سینس کی ہم بات کرتے ہیں نا، مورل کامن سینس کی، اس کے اندر بہت ساری اور بھی ڈیفیشنسیز پائی جاتی ہیں۔ ہم ایک صورتحال کو فرض کر سکتے ہیں، مثلا یہ کہ اب اگر کسی قوم کے اندر، کسی نیشن کے اندر یہ ایک طرح کا تعصب ہے کہ وہ وائٹ ہیں، اور ان کے ہاں جو دوسرے بلیک ہیں وہ ان سے بہرحال وہ بہتر ہیں، اور ان کے یہ جو کلر ڈفرینسز ہیں ان کو امپارٹنس دینی چاہیے، اور اس کے اوپر دنیا کے لٹریچر میں بہت کچھ لکھا گیا کہ یہ وائٹ کا ایک تعصب تھا بلیکس کے بارے میں کہ دے آر ہیومن بینگ، اور وہ ابھی انسان کی اس سطح کے اوپر نہیں پہنچے جو ہونا چاہیے، تو ان کو آپ یوں سمجھیں کہ انسانی سطح سے یہ ہمارے پاس ساؤتھ افریقہ کی جو پرانی ہسٹری ہے وہ ایسے ایویڈنسز سے بھری پڑی ہے کہ جہاں پہ وائٹ نے ایک ڈومیننس شو کی، اور وہ ڈومیننس جو ہے وہ اخلاقی لحاظ سے بھی تھی، وہ سماجی لحاظ سے بھی تھی، اور وہ معاشی لحاظ سے بھی تھی۔ تو اگر
کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسری نسل سے، دوسری قوم سے جو ہے وہ میرے اندر کوئی برتری پائی جاتی ہے، تو اب وہ یہ چاہے گا کہ اس برتری کا جو فیکٹ ہے اس کو بھی جب ہم مورلز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، جب ہم ویلیوز ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو وہ اس بات پہ انسسٹ کرے گا کہ اس فیکٹ کو اس میں بھی شامل کر لیا جائے، یعنی میری مورل ویلیوز جو ہیں وہ بلیک سے بہتر ہیں، لہٰذا میرے جو ٹیبوز ہیں، میری مورل ویلیوز جو ہیں اس کو اپنایا جائے۔ لیکن آج کا جو روشن خیال نوجوان ہے، جب وہ اس قسم کی باتوں کو سنتا ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ ایروگنٹ ہوتے ہیں، دوسرے جو نسلیں ہیں یا جو دوسری سوسائٹیز ہیں ان کے بارے میں جب ان کا اس قسم کا رویہ ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کا جو مورل سینس رکھنے والے لوگ ہیں وہ کسی طرح بھی آج کے ایک نوجوان روشن خیال جو افراد ہیں، جو لوگ ہیں، ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یعنی نیو جنریشن جو ہے وہ اس قسم کے نقطہ نظر کو اس کے بارے میں ان کا رویہ وہ ڈسگسٹ فیل کریں گے کہ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ یوٹیلیٹیرینزم کی خوبصورتی ہے جو جے جے اسمارٹ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہم اس کو اپنا کے یہ جو ایک طرح سے جو پریجوڈسز جو ہمارے مابین پائے جاتے ہیں ہم ان کو ختم کر سکتے ہیں، جو سوسائٹیوں کے مابین پائے جاتے ہیں ویلیوز کے حوالے سے، نارمز کے حوالے سے، ان کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل سادہ سا پرنسپل ہے کہ جس ایکٹیویٹی کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ سوسائٹی کے لیے اچھے ہیں ان کو کر لینا چاہیے، اور جس ایکٹیویٹی کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بیڈ ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اپنی گفتگو اسی بات پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ خدا حافظ۔